بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انصاف ایپیسوڈ نمبر 2۔ امی نے اس پولیس والے کے قریب ہو کر کہا، اے بی بی، تجھے جیل میں ڈال دینا ہے، تیرے اندر کا سارا پاگل پن ختم ہو جائے گا۔ پولیس والا امی کے اس رویے میں طیش میں آ گیا۔ پلیز سر، معاف کر دیں، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے ایسا کرتی ہیں۔ میری بہن جلدی سے پولیس والے کے سامنے آ گئی اور ہاتھ جوڑ کر التجا کرنے لگی۔ میں تو بس کٹ پتلی تھا جو ماں کے اشارے پر ناچتا تھا اور بولتا تھا۔ جو ماں کہہ دیتی وہی میرے لیے پہلی اور آخری بات ہوتی۔ ہم لوگ گھر آئے تو میری سابقہ بھابھی بچے کو سرشاری کی کیفیت میں اٹھائے گول گول گھوم رہی تھی۔ میری امی نے اس پر ایک نگاہ ڈالی اور میری بہن کے کمرے میں چلی گئی۔ ہمارا سارا سامان وہیں موجود تھا۔ امی نے خاموشی سے اپنا سامان پیک کیا۔ میری بہن کہتی رہی کہ رک جائیں، ابھی تو دن نہیں ہوئے آئے، اور پنجاب سے آنا جانا تھکا دیتا ہے، تھکاوٹ تو اتار لیں۔ میں ٹھیک ہوں، تم اپنا سسرال سنبھالو، اور شکر کرو تمہیں ساتھ چلنے کو نہیں کہا۔ اگر اب مجھے رکنے کو کہا تو تمہیں ساتھ لے جاؤں گی۔ امی نے اپنی انگلی اٹھا کر بہن کو کہا، جسے سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے 2 جڑواں بچے تھے۔ کہانی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ اور وہ اپنے گھر میں خوش تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس میں اس کا قصور نہیں۔ بہن تو ماں کو سمجھاتی تھی کہ بہو سے لڑائی نہ کریں، خود بھی خوش رہیں اور ان کو بھی خوش رکھیں، لیکن ماں صاحبہ اس کی بات سنتی ہی کب تھی۔ امی نہ جانے اپنی بہو سے کس بات کا بدلہ لیتی تھی۔ ماں کی دھمکی سن کر میری بہن خاموش ہی رہی۔ اس نے مجھے سمجھایا، دیکھو چھوٹے، وہ ہماری ماں ہیں اور ہم ماں کو غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کو پیار محبت سے سمجھا تو سکتے ہیں نا۔ تم ماں کو سمجھاؤ کہ وہ بھابھیوں کی باتوں میں کم بولا کریں۔ اگر کوئی بات ہے تو پیار سے سمجھائیں، غصے سے بات نہ کریں۔ وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، اور کوئی بھی لڑکی اپنا گھر چھوڑنا نہیں چاہتی۔ میری بہن نے میرا کندھا پیار سے تھپتھپاتے ہوئے سمجھایا، میں ماں کو کیسے سمجھا سکتا ہوں؟ میں نے بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جیسے سمجھاتے ہیں۔ وہ مجھے گھورتے ہوئے بولی، ماں کو سمجھانا گستاخی ہوتی ہے۔ میں نے منہ پھلا کر کہا، مجھے بہن کی بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنا گستاخی ہوتی ہے، سمجھانا گستاخی کے زمرے میں نہیں آتا۔ میری بہن نے دانت پیستے ہوئے مجھ سے کہا، تو آپ خود سمجھا لیں۔ یہ کہہ کر میں فون پر گیم کھیلنے لگا۔ کچھ دیر بعد ہم وہاں سے نکل آئے۔ اسٹیشن پر بیٹھے تھے کہ امی نے کہا، میں سوچ رہی ہوں ہم اس ٹرین میں نہیں بیٹھتے۔ امی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، جیسے کچھ سوچ رہی ہوں۔ بسوں میں آپ تھک جائیں گی، کیسے جائیں گے؟ میں نے تعجب سے سوال کیا۔ ابھی والی ٹرین میں نہیں جاتے، رات 2 بجے تک جو ٹرین آتی ہے اس پر چلے جائیں گے۔ مغرب کی اذان ہونے والی تھی جب امی کہہ رہی تھیں، تبھی ٹرین اسٹیشن میں داخل ہوتی دکھائی دی۔ اب تو ٹرین آ گئی ہے، ہم بیٹھتے ہیں۔ رات کے 2 بجے کیوں جانا ہے؟ میں حیرت میں ماں کو تکنے لگا۔ چپ کر کے کھڑے رہو۔ میری ماں نے زور سے میرا بازو پکڑا اور زبردستی مجھے بٹھا دیا۔ فون اٹینڈ کرو اور اسے بتاؤ کہ ہم ٹرین میں بیٹھنے لگے ہیں۔ میری ماں نے ٹرین کی طرف دیکھتے ہوئے مجھے حکم دیا۔ میں نے ماں کے چہرے پر دیکھا جہاں شیطانی مسکراہٹ تھی، جسے دیکھ کر میرا دل ڈر گیا۔ ہم تو ٹرین میں نہیں بیٹھ رہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے امی سے کہا، جتنا کہوں اتنا کیا کرو، سوال جواب نہ کرو۔ غصے سے کہہ کر پھر سوچ میں غرق ہو گئی۔ ہم ٹرین میں بیٹھ رہے ہیں، پھر بات کرتا ہوں، اوکے؟ میری بیوی ٹرین کی آواز سن چکی تھی، اس لیے فون بند کر دیا۔ میں وجہ پوچھ سکتا ہوں کہ ہم ٹرین میں کیوں نہیں بیٹھے؟ ٹرین کے جانے کے بعد میں نے امی سے سہمے ہوئے لہجے میں سوال کیا، کیونکہ مجھے اپنی ماں سے خوف محسوس ہو رہا تھا اور لگ رہا تھا جیسے بہت برا ہونے والا ہے۔ ہم سعدیہ کے گھر واپس جائیں گے۔ امی کے گھر کیوں؟ چھوٹے کو لینے۔ سعدیہ میری بہن کا نام تھا اور ابھی ادھر ہی سے آئے تھے۔
عجیب سی الجھن میں ڈال دیا۔ نہیں، چھوٹے کو لینے نہیں۔ وہ اپنی ماں کے پاس رہے۔ امی سامان اٹھانے لگ گئیں۔ پھر کیا لینے؟ میں نے زبان اپنے ہونٹوں پر پھیری۔ تمہاری سابقہ بھابھی کو سبق سکھانے۔ امی نے ہر لفظ کو زور دیتے ہوئے کہا اور میرا ہاتھ تھامے اسٹیشن سے باہر نکل آئی۔ امی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ رب کی پکڑ بہت بری ہوتی ہے۔ میں نے ماں کو سمجھانا چاہا۔ تم فکر نہ کرو، تمہاری بیوی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتی۔ امی کو لگا شاید میں اپنی بیوی کی وجہ سے سائیڈ لے رہا ہوں۔ بیوی کے راستے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ میں تو بہن کی وجہ سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے بیوی کا ڈر نہیں، اللہ کا ڈر ہے۔ میں نے ماں کو کہا اگر میں اپنی شادی سے پہلے ہی ماں کو سمجھا پاتا تو شاید ماں سمجھ جاتی، مگر اب تو انہیں یہی لگتا تھا میں بیوی کی وجہ سے یہ سب کہہ رہا ہوں کہ بھابھی کے بعد میری بیوی کی باری نہ آ جائے۔ مجھے پتہ نہیں کیوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نے اپنے پیروں پر کلہاڑی دے ماری ہے۔ اگر شروع سے ہی ماں کو سمجھاتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ خیر، ہم لوگ 2 گھنٹوں کا سفر کر کے اسٹیشن پر آئے اور اب 3 گھنٹوں کے سفر کے بعد ہم بھابھی کے گھر کے پاس والے پارک میں موجود تھے، جہاں سے ان کا گھر صاف دکھائی دیتا تھا۔ ہم نے راستے میں ہی کچھ کھا پی لیا اور اب انتظار کر رہے تھے کہ کب لائٹ بند ہو اور کب ہم گھر کے اندر جائیں۔ رات کو 10 بجے گھر کی ساری بتیاں بند ہو گئیں۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ صرف ایک ہی لائٹ آن تھی جو گھر کے باہر لگی تھی۔ سب کے سو جانے کے بعد میری ماں نے مجھے گھر میں داخل ہو کر تالا کھولنے کے لیے کہا۔ میں نے پہلے انکار کیا، لیکن جب ماں نے زبردستی جانے کو کہا تو دیوار پھلانگ کر میں اندر داخل ہو گیا۔ اسی دوران میرا حلق خشک ہو رہا تھا اور پانی کی طلب ہو رہی تھی۔ میرا دل کیا کچن میں جا کر پانی پی لوں، لیکن پھر امی کا خیال آیا جو اکیلی کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ قدموں سے مین گیٹ پر پہنچ کر گیٹ کھول دیا۔ امی کے گھر میں داخل ہوئیں اور پھر ہم آگے بڑھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی چھوٹی سی راہداری تھی جہاں سے گزر کر اندر جانا تھا۔ بہت ہی آرام سے قدم رکھتے ہوئے ہم اندر داخل ہوئے۔ سب سو رہے تھے، لیکن چھوٹے کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ امی کے ہاتھوں سے مانوس تھا، انہی کا لمس محسوس کرتا تھا، انہی سے سوتا تھا۔ بھابھی کو اسے چپ کروانے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ 2 کمرے چھوڑ کر سیڑھیاں تھیں، ایک میں میری بہن اور اس کا شوہر موجود تھا اور دوسرے میں اس کے ساس سسر موجود تھے۔ ہم احتیاط سے قدم اٹھاتے کمروں کے سامنے سے گزرے اور پھر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہی سامنے ایک کمرہ تھا۔ اس کمرے کے ساتھ دوسری طرف بھابھی کا کمرہ تھا۔ میں امی کو روکنے کی کوشش کرتا تو امی میری بات سنی انسنی کر دیتی۔ پتہ نہیں کیوں آج میرا ضمیر جاگ رہا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ میں نے بھابھی کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو بھابھی نے بنا پوچھے دروازہ کھول دیا۔ ان کا خیال تھا ان کی والدہ بچے کی آواز سن کر آئی ہیں۔ ہمیں دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ آپ لوگ تو چلے گئے تھے؟ میری امی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ پھر انہوں نے ان کے اوپر پتہ نہیں کیسی دوائی کا چھڑکاؤ کیا۔ مجھے ایسا لگا وہ پہلے سے تیاری کر کے آئی تھی۔ امی نے بھتیجا مجھے پکڑایا اور اپنے دوپٹے کو کس کر اپنے ارد گرد لپیٹا اور پھر بھابھی کے چہرے پر 5-6 تھپڑ رسید کیے اور بالوں سے پکڑ کر گول گول گھمانے لگی۔ گھمانے کے بعد جسم پر لاتیں ماری۔ پھر یہ بھی نہ سوچا کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ میں انہیں روکنے کی کوشش کرتا رہا، مگر انہوں نے مجھے بھی تھپڑ مار کر خاموش رہنے کی تلقین کی۔ میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور سب دیکھنے لگا اور ساتھ ساتھ بھتیجے کو سلاتا رہا۔
کچھ ہی دیر بعد وہ سو گیا تھا۔ بھابھی بہت پیاری تھیں۔ بھابھی کے ساتھ ان کی جوڑی خوب جچتی تھی۔ دونوں ہی دبلے پتلے تھے اور نقش دونوں کے ہی خوبصورت تھے۔ ان کی جوڑی دیکھ کر مجھے رشک آتا۔ اب بھائی کی جو بیوی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی اور آپ اسے مزید آگے سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔